رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں کہ اے بھلائی یعنی نیکی اور ثواب کے طلبگار اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آ بھلائی حاصل کر، سجود کر، رکوع کر، روزہ رکھ، نماز پڑھ، اور پھر بھلائی ہی بھلائی، بھلا ہی بھلائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکتوں والا مہینہ آ گیا، ماہ سیام آ گیا۔ ماہ رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی اور ثواب کے طلبگار اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ثواب حاصل کرنے کا ہے۔ وہ موقع دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے آگ بند کر دی جائے گی اور تمہیں اس آگ سے نکال دیا جائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا پا سکتے ہو پا لو، جتنا لوٹ سکتے ہو بھلائی کو لوٹ لو۔ یہ پہلی رات سے شروع ہوتا ہے، پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک بھلائی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آ بھلائی حاصل کر، سجود کر، رکوع کر، روزہ رکھ، نماز پڑھ، اور پھر بھلائی ہی بھلائی، بھلا ہی بھلائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اس ماہ مقدس میں میرے رب العالمین نے، ہم سب کے رب العالمین نے بہت چیزوں سے نوازا ہے، ہمیں بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے کا موقع دیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھلائی کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1,500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزے دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، غور کیجیے گا، جب روزے دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں، اور رمضان کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے روزے سے، یعنی کہ رمضان المبارک میں ہر سجدے کے بدلے 2,500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کریم، یار لوٹ لو نا، آؤ کرو، سجود کرو، سجدہ کرو، 2,500 نیکیاں، سبحان اللہ۔ سیل لگی ہوئی ہے دوست، کسی برانڈڈ دکان پہ سیل لگتی ہے تو کتنا رش ہوتا ہے، ٹی وی بھی نیوز چینل اور ٹی وی چینل جو ہے وہ بھر بھر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، انفیکٹ کہ سوشل میڈیا پہ بھی دھڑا دھڑ دکھا رہے ہیں فلاں جگہ سیل لگی، آج اتنا کراؤڈ آ گیا۔ یار میرا رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایک سجدے کے بدلے میں تمہیں 2,500 نیکیاں دوں گا، اس سے بڑی کیا سیل ہوگی؟ آؤ نا۔ او ہو 2,500 نیکیاں ایک سجدے کے بدلے، کتنا اے رب العالمین، سوچیں، ایک سجدہ، ایک سجدہ، 4 فرض پڑھتے ہیں ہم، کتنے سجود ہوتے ہیں؟ ہر رکعت میں 2، 5,000 تو یہ ہو گئی۔ ایک رکعت میں 5,000 نیکیاں مل رہی ہیں، یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روزانہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہر سجدے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جائے گا جس کے سائے میں، یعنی کہ ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جائے گا جس کے سائے میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ سوچیں، ایک درخت ہے، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ 500 سال تک چلتے جائیں گے۔ بھائی جان لوٹ لیں، مہینہ ہے برکتوں والا، رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ بھائی جان ایک سجدے میں 2,500 نیکیاں، ایسی سیل دیکھیے۔ خیر، اس ثواب عظیم کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان تک اگر دنیاوی مصروفیات بالکل بھی چھوڑ دی جائیں تو بھی بہت سستا سودا ہے۔ تمام مصروفیات بالکل چھوڑ دی جائیں تو بھی سستا سودا ہے۔ اوپر کیا ہے؟ ایک سجدے کے بدلے
2500 نیکیاں. اگر دنیاوی مصروفیات بالکل چھوڑ دی جائیں تو بھی بہت سستا سودا ہے، ورنہ ان کو کم سے کم کرنا تو کچھ مشکل نہیں. سوچ لیں، ابھی یہ نعمت ملی ہے، اس کی قدر کر لیں، ورنہ قدر نعمت بعد زوال سے کیا حاصل. جب یہ مہینہ چلا جائے گا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس ماہ کی، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے. اللہ پاک ہمیں اس ماہ سیام میں ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنی اپنے رب کی فرمانی کریں. میرے رب العالمین نے جتنا کچھ ہمیں دیا ہے اس کا ہم شکر ادا کریں. ورنہ تو کیا ہے، لوگ آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ساری رات جاگی، فلمیں دیکھی، ٹی وی دیکھا، سحری کا وقت آیا، سحری کر لی، نماز پڑھ لی، اس کے بعد سو گئے. 10-12 گھنٹے سو گئے. کب اٹھتے ہیں؟ افطار سے پہلے. بڑے فخر سے بتاتے کہ ہمارا تو روزہ تھا، ہم نے تو پورے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول فرمائے، مگر روزے میں محنت بھی تو کرنی چاہیے. کم از کم ہر نماز جا کے با جماعت تو پڑھیں، قرآن پڑھیں. اتنا اچھا موقع مل رہا ہے، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، بہت کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو اس ماہ سیام میں اس کو حاصل کرنے کا جو موقع رب العالمین نے دیا ہے، ہم بس حاصل کر لیں. خدا کی قسم، کبھی آپ نے اس مہینے کا لطف اٹھایا ہے یا اٹھانا چاہتے ہو تو اپنا روٹین بدلو، روزہ رکھو. 30 روزے ہوتے ہیں. 6:30 بجے اس دفعہ 6:20 پہ جو سحری ہوگی، اور شام 6:30 6:35 6:40 پہ غروب آفتاب سے پہلے افطار ہو جائے گی. 10-12 گھنٹے. اور ان 10-12 گھنٹوں میں نمازیں پڑھیں، سوئیں، آرام کریں، سب کچھ کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ سیام کی برکتوں سے نواز دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھتے رہیں. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد این علی. الف لام میم محمد این علی.